أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے دو رکوع بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے تھے ان کا ذکر تھا اور ان کی بدعمالیوں اور وعدہ خلافیوں کا ذکر تھا. ان کی بدعمالیوں اور وعدہ خلافیوں کو دیکھ کر اور سن کر عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اتنے برے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اور یہودی خود بھی یہ سمجھنے لگے کہ جب ہم اتنے برے ہیں تو ہماری مغفرت کیسے ہوگی. اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان فرمایا کہ ہمارے ہاں جو بھی توبہ کر کے آ جائے گا ہم اسے معاف کر دیں گے. یعنی یہودی جتنے بھی گندے تھے اب اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کو تیار بیٹھا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا یا یہودی لوگ، والنصارى عیسائی لوگ، والصابئین اور صابی، یعنی جس مذہب سے بھی کوئی تعلق پہلے رکھتا تھا اب اگر وہ توبہ طائب ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وعمل صالحا، جو نیک عمل کر لے تو فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اس پہ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ جی مسلمان بھی جنت میں جائیں گے، یہودی بھی جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی جنت میں جائیں گے اور صابی بھی جنت میں جائیں گے. یہ بات بالکل غلط ہے. اصل مسئلہ سمجھانا یہ ہے کہ جو توبہ طائب ہو جائے، اس سے صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ یہودی جو ہیں ان کی بخشش کا راستہ بند ہو گیا، یا عیسائیوں کی بخشش کا راستہ بند ہو گیا، یا کسی اور مذہب والوں کی بخشش کا راستہ بند ہو گیا. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے راستہ بند نہیں کیا. ٹھیک ہے تم سے گناہ ہوتے رہے، غلط کام کرتے رہے، اب بھی تم ایمان لے آؤ، توبہ کر لو، نیک عمل کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا. صابی کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ صابی سے مراد وہ لوگ ہیں جو زبور کے ماننے والے ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ صابی سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر مذہب کی پسندیدہ باتوں کو لے کر اپنا ایک مذہب بنا لیتے ہیں کہ کچھ ادھر سے لے لیا، کچھ ادھر سے لے لیا، یعنی سیکولر قسم کے لوگ، تو ان کو صابی کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں آگے کا ڈر کوئی نہیں ہوگا اور پیچھے کا غم کوئی نہیں. جو انسان آخرت کی تیاری کر لیتا ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے اعمال کیے ہیں اور مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، وہ آدمی مرنے سے نہیں ڈرتا. کیوں؟ اسے پتہ ہے آگے جانا ہے، رب سے ملنا ہے،
اللہ کے نبی سے ملنا ہے، صحابہ سے ملنا ہے، تو خوش ہوتا ہے۔ اور دنیا کے چھوڑنے کو اسے غم نہیں ہوتا کہ میں دنیا کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت جو ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے۔ لوگ گھبراتے ہیں موت سے، لیکن مومن خوش ہوتا ہے کہ مجھے یہ تحفہ مل رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ، اس کے رسول سے اور صحابہ سے ملاقات ہوئی۔ پھر یہودیوں کا ایک اور واقعہ بیان کیا جس کا کچھ حصہ پچھلے درس میں گزر چکا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کوہ طور پہ رہے، اللہ نے تورات عطا فرمائی، آ کر قوم کو دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پہ عمل کرو۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو 70 آدمیوں کا انتخاب ہوا، وہ کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ نے غیب سے آواز بھیجی کہ یہ میری کتاب ہے، اسے مانو۔ ان 70 کے 70 نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ بول رہا ہے کوئی اور بول رہا ہے، اللہ ہے تو سامنے آ کے بات کرے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ نے ان سب پہ موت طاری کر دی، سب مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ ساری قوم میری دشمن ہے، اب ان کے 70 لیڈر مر گئے تو اب ساری قوم اور مزید دشمن ہو جائے گی، وہ مجھ پہ الزام لگائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی سازش کے تحت ان کو مارا ہے۔ اے اللہ اگر تو نے موت دینی ہے کہ گھروں میں دے دے، اب زندہ کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان 70 کو زندہ کر دیا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھا بتاؤ اللہ کی کتاب ہے؟ کہا بالکل اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چلو واپس آئے، انہوں نے کہا یہ قوم کو بتاؤ۔ اب قوم کو جب بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو ساتھ پھر ڈنڈی ماری، کہنے لگے اللہ یہ کہہ رہے تھے جتنا ہو سکے عمل کر لینا، جو نہیں ہو سکتا وہ معاف ہے۔ اب قوم نے تو کسی بھی عمل نہیں کرنا تھا، ہم سے تو عمل ہو ہی نہیں سکتا، تو قوم مکر گئی، ہم نہیں عمل کرتے اس پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے کہو کوہ طور پہ آؤ۔ اب ساری قوم آئی، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا تو پہاڑیوں اٹھا لیا جیسے شامیانہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، لو اس کتاب کو پکڑو مضبوطی سے، عمل کرو اس پہ۔ تو کہنے لگے بے شک ہم عمل کریں گے، لیکن جب پہاڑ نیچے رکھ دیا پھر مکر گئے، ہم نہیں کرتے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا دیا۔ اور آگے 9ویں پارے میں ہے کہ یوں اٹھایا جیسے کہ سائبان ہوتا ہے، کأنہم ظلہ، جیسے شامیانہ ہوتا ہے، یوں اٹھایا۔ اور اسی پارے میں آخر میں بھی آ رہا ہے یہی کہ ہم نے اٹھایا کوہ طور کو اور تم سے وعدہ لیا، تم نے وعدہ کیا کہ ہم اس کتاب کو مانیں گے، اس پہ عمل کریں گے۔ 6 پارے میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن بعض لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی نئی بات کریں تو لوگ کہیں گے بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، یہ عجیب بات کر دی۔ وہ کہتے ہیں جی پہاڑ نہیں اٹھایا گیا، دھمکی دی تھی کہ پہاڑ اٹھاؤں، تو پہلے ہی مان گئے۔ بھئی قرآن کے الفاظ کو دیکھو، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا، ہم نے اٹھا دیا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، اللہ کہہ رہے ہیں اٹھا دیا ہے، تمہارے اوپر اٹھا دیا۔ پھر دھمکی کیا مطلب ہوا؟ اور ایک جگہ نہیں 4 جگہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اٹھایا ہے، ہم نے اٹھایا ہے، ہم نے اٹھایا ہے۔ پھر اس میں کون سی نئی بات ہے، نئی تحقیق ہے؟ نہیں اٹھایا، بس ہماری قوم کو ایسا ہے کہ ایسے بعض لوگ مل جاتے ہیں جو قرآن کی صراحتاً مخالفت کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں بڑی جدید تحقیق کی۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، یہ وعدہ کرنے کے بعد تم پھر مکر گئے، پھر گئے، تم نے وعدہ خلافی کی۔ اگر اللہ کا تم پہ فضل نہ ہوتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تم بڑا نقصان اٹھاتے۔ اس کے باوجود اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا، یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل والے ایک دریا کے کنارے پر رہتے تھے اور ان کا ذریعہ معاش مچھلی کا شکار تھا۔ تو ہفتے کا دن عبادت کے لیے تھا، اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کرنا، صرف عبادت۔ اب عبادت کے لیے دن وقف کیا، لیکن ادھر اللہ نے امتحان لینا شروع کر دیا۔ امتحان کیسے لیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی اور یہ پانی کے اوپر تیر رہی ہوتی، نظر آ رہی ہوتی۔ اب ان کے منہ میں پانی آنا شروع ہوا کہ پورے ہفتے میں پانی تو یہ مچھلیاں نہیں آتی، اور صرف ہفتے کے دن یا سیٹرڈے کو اتنی مچھلیاں آ جاتی ہیں۔ اب کچھ بہانہ کرنا چاہیے، عبادت تو کرنی ہے لیکن شکار ایسا اختیار کیا جائے، ہیلا کیا جائے کہ شکار ہو بھی جائے اور نہ بھی ہو، یعنی الزام نہ لگے۔
تو اس پہ بھی دو روایتیں ہیں. بعض نے کہا کہ وہ جو کنڈی لگاتے تھے ہفتے کے دن لگا کے چھوڑ دیتے تھے, مچھلی اس میں پھنس جاتی تھی, پھر نکالتے نہیں تھے, نکالتے اتوار کو تھے, کہتے ہیں ہم نے شکار نہیں کیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے حوض بنا لیے, تالاب, وہاں سے نالے بنائے, آگے تالاب بنا لیے اور اس کے آگے ڈھکن رکھ دیتے. اب حوض خالی ہے, ہفتے کے دن جب دیکھا نا مچھلیاں خوب آ گئیں تو ڈھکن اٹھا دیتے, وہ مچھلیاں ساری پانی کے ذریعے حوض میں آ جاتی. جب دیکھا مچھلیاں خوب آ گئی, آگے ڈھکن دے دیا, واپس نہ جا سکیں, کہتے ہیں بس ہم نے شکار تو نہیں کیا, اتوار کے دن پکڑیں گے. تو یہ جو ہیلا کیا, اس پر ان کے اپنے اندر دو گروہ بن گئے. ایک سمجھانے والے تھے مومن, انہوں نے کہا دیکھو یہ زیادتی نہ کرو, یہ غلط کر رہے ہو, کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. بلکہ قرآن کریم نے فرمایا 3 گروہ بنے. ایک گروہ ایسا تھا جو روکتا تھا, اور ایک گروہ ایسا تھا جو روکنے والوں کے تمہیں کیا لگے, انہوں نے اپنی قبر میں جانا, تم نے اپنی قبر میں جانا, چھوڑو ان کو ان کے حال پر. تو بہرحال انہوں نے پھر بستی بھی الگ الگ کر لی. ایمان والے جو بات مانتے تھے ان کی رہائشیں الگ ہو گئیں, اور جنہوں نے یہ ظلم و زیادتی کی تھی ان کی رہائشیں الگ ہو گئیں. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو مچھلی کا شکار کرتے تھے, اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, اس وقت سناٹا ہے, کوئی آواز بوجھ نہیں آ رہی. تو اگلے دن صبح کو انہوں نے نکل کے دیکھا تو یہ سارے بندر بنے ہوئے تھے. ان کے نوجوان بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے, اور وہ دیواروں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے. اور جو ان کے بوڑھے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سور کی شکل میں تبدیل کر دیا, خنزیر کی شکل. پھر یہ روتے تھے کہ ہم سے بڑا ظلم ہو گیا, بڑا ظلم ہو گیا. لیکن 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس ساری قوم پر موت طاری کر دی جو نافرمان تھے. اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا, وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, تم جانتے ہو, الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن ظلم اور زیادتی کی. پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. اور یہ اس لیے کیا تاکہ اس زمانے کے جو لوگ تھے اور بعد والے جو لوگ تھے ان کے لیے عبرت بن جائے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ یوں شکلوں کو تبدیل بھی کر دیتا ہے. اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہو گئی, وہ ڈرتے تو پہلے بھی تھے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے, مزید نصیحت ہو گئی کہ ہم نے ایسا ہرگز نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. پھر ایک اور واقعہ پیش آ گیا, یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. ایک آدمی قتل ہو گیا. اب قاتل کا پتہ نہیں قاتل کون ہے. جس نے قتل کیا تھا اس نے اٹھا کر کسی اور کے دروازے کے باہر پھینک دیا لاش کو. صبح کو وہ اٹھے, لوگ محلے والے کہنے لگے اچھا تو نے قتل کیا؟ کہا میں تو نہیں کیا. پھر کس نے کیا؟ ہر آدمی دوسرے پہ الزام لگانے لگا, اس نے کیا ہوگا, اس نے کیا ہوگا, اس نے کیا ہوگا. اب قریب تھا کہ آپس میں لڑائی ہو جاتی. تو یہ آگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ موسیٰ ایسے ہوا ہے, اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قاتل کا بتا دے تاکہ آپس میں لڑائی نہ ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت کا ٹکڑا لے کر اس مردے کو لگاؤ, یہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا. اس پر وہ حیران ہوئے, کہنے کہ موسیٰ ہم سے مذاق کرتے ہو, گائے کے گوشت لگانے سے کوئی مردہ زندہ ہوا؟ تو موسیٰ علیہ السلام بڑا سمجھایا کہ گائے کے گوشت کی وجہ سے زندہ نہیں ہوگا, زندہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا, لیکن اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ تم اس طرح کرو. کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہو. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تم کر دو ذبح, لیکن وہ بنی اسرائیل والے تھے, حیل و حجت کرنے والے, سوالوں پہ سوال کرنے والے. کہتے ہیں بتاؤ کیسی گائے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ یوں کہتے ہیں کہ ایسی گائے لو لا فارض ولا بکر, نہ تو بوڑھی ہو اور نہ کنواری ہو, یعنی ایک آدھ بچہ اس گائے کا ہو, اور ابھی بھی حکم تمہیں مل رہا ہے کر دو ذبح. کہنے لگے نہیں ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کہنے لگے موسیٰ اللہ سے پوچھو رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ زرد ہونا چاہیے, ایسا زرد جو دیکھنے میں خوبصورت لگے. کہنے لگے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی, کئی گائے اس قسم کی مل جائیں گی, واضح نشانی بتاؤ, بس آخری سوال ہے ہمارا, انشاءاللہ اس کے بعد ہم ذبح کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ ایسی گائے ہو جو پالتو ہو, لا ذلول تثیر الارض, جس کو ہل میں نہ جوتا گیا ہو, ولا تسقی الحرث, اور جس کو راہٹ پر بھی نہ لگایا گیا ہو. راہٹ پر لگانے کا مطلب جو کنویں کے ساتھ باندھ دیتے تھے وہ گھومتی تھی اور اس سے پھر پانی نکلتا تھا. دونوں کام, نہ ہل میں جوتی گئی ہو نہ اس راہٹ پر جوتی گئی ہو, ایسی گائے.
मुसल्लमतुन, और सारा रंग उसका जो है ना एक कलर की हो, उसमें ला शियत फीहा, कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। क्या लगे अल आन जीत बिल हक़, अब आपने सारी निशानियाँ बताई हैं, बस अब इंशाल्लाह हम करेंगे। अब वो तलाश करें ऐसी गाय कहाँ मिले, सारी निशानियाँ गाय में पाई जाती हों, ये वाली निशानियाँ बड़े मुश्किल, ढूंढते रहे, बड़े परेशान। बिल आखिर एक गांव में जाकर ऐसी गाय मिल गई, एक ही गाय थी, और वो थी एक नौजवान लड़के की जो बेचारा गरीब था, यतीम भी था, गरीब भी था। उसे कहने लगे गाय बेच दे, तो मैं तो नहीं बेचता। उनका हमारी मजबूरी है, हमारी लाश वहाँ पड़ी है और हमने कातिल का पता कराना है, अल्लाह का हुक्म है। उसे कहा मैं क्या करूँ, मैं तो नहीं बेचता। अब ये बड़े परेशान कि गाय किसी और पास है नहीं, मिलती नहीं, क्या करें। उसने कहा कि जी, इन्होंने पेशकश की कि मुंह मांगी कीमत देंगे, गाय हमें दे दे। उसे कहा दोगे कीमत, उन्होंने कहा। इन्होंने समझा कि 50-60 हज़ार लाख मांग लेगा। उसे कहा इस तरह करो, गाय ज़िबा करके इसकी खाल को सोने से भर दो। अब छोटी से छोटी भी गाय हो तो 2.5-3 मन का गोश्त तो होता है, तो 2.5-3 मन सोना उसके अंदर आए तो छोटी बात है। अब ये सर पकड़िए बैठ के क्या करें। इन्होंने कहा जी मजबूरी है हमारी, इसके बगैर गुजारा नहीं, और अल्लाह की नाफरमानी हो जाएगी, अब हमें ज़िबा करना ही करना है। इन्होंने कहा जी हमें मंजूर है। गाय ज़िबा की और उसकी खाल को सोने से भर कर उस नौजवान को दी। अब ये मामला एक अलग है। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने लिखा कि अल्लाह ताला ने इस नौजवान की गाय की सारी निशानियां इनको बताई ताकि इसकी गाय बिक जाए और ये रातों रात करोड़पति बन जाए। क्यों? फरमाया ये बच्चा तो यतीम था, गरीब था, लेकिन अपनी माँ की खिदमत बहुत करता था, माँ इसको दुआएं दिया करती थी। अल्लाह ताला ने माँ की खिदमत का सिला देने के लिए इसकी गाय की निशानियां इनको बताई ताकि माँ की खिदमत की वजह से ये बच्चा रातों रात करोड़पति बन जाए। आज हमारे लोग प्राइस बांड खरीदते हैं, रातों रात करोड़पति हो जाऊं, लाटरियां खरीदते हैं, बोली वाली कमेटियां, ये सब हराम है, नाजायज़ है बिल्कुल। अगर करोड़ोपति बनना है, मालदार बनना है, तो माँ के कदमों को हाथ लगा लो, खिदमत कर लो माँ की। माँ बाप की दुआएं इंसान को दुनिया में भी इज्जत देती है, आखिरत में भी इज्जत देती है। और इसी एक वाक़े की वजह से पूरी सूरत का नाम सूरतुल बकरा है, गाय वाली सूरत। अब इन्होंने खैर ज़िबा की, ज़िबा करके अल्लाह खुद फरमाते हैं फ़ज़बहूहा, इन्होंने ज़िबा कर दी। वमा कादू यफ़अलून, लगता नहीं था कि ये करेंगे, उनके सवालों से पता लग रहा था कि करने वाले नहीं, लेकिन कर गुजरे। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा क्यों हुआ? वइज़ क़तलतुम नफ्सन, जब तुमने एक आदमी को कत्ल किया, फ़द्दारअतुम फ़ीहा, फिर तुम उसमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि फ़लाँ कातिल फ़लाँ कातिल। वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून, जिस कत्ल को तुम छुपा रहे थे अल्लाह उसको ज़ाहिर करना चाहता था, इसलिए अल्लाह ने ये सारे असबाब बनाए, ये सारे हालात बनाए। इन्होंने गाय ज़िबा करके गोश्त का टुकड़ा पकड़ा, उस लाश को लगाया, वो ज़िंदा हो गया और उसे बता दिया कि फ़लाँ आदमी ने मुझे कत्ल किया। इसमें दो रिवायतें हैं, एक ये है कि एक आदमी ने इसकी बेटी का रिश्ता मांगा था, इसने इनकार किया, उसने इसको कत्ल कर दिया, सिर्फ लड़की के चक्कर में कत्ल किया। और एक रिवायत यह है कि ये इसका भतीजा था, चचा की जायदाद पर कब्जा करने के लिए उसने चचा को कत्ल किया था। अब अल्लाह क्या फरमाते हैं? फ़क़ुलना, हमने कहा, इज़रिबूहु बिबाज़िहा, इसका थोड़ा सा हिस्सा लेकर इस लाश को लगाओ। तो उन्होंने मान लिया, कर लिया। अल्लाह फरमाते तुमने देखा गाय का गोश्त लगाने से मुर्दा जिंदा हो गया और जिंदा होकर कातिल का नाम बता दिया। फरमाया ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि तुम्हें पता चल जाए युहयिल्लाहुल मौता, मुर्दों को अल्लाह जिंदा करेगा। तुम कहते थे ना मरने के बाद कैसे जिंदा होंगे, अल्लाह तुम्हें दुनिया में दिखा रहा है, दुनिया में अल्लाह तुम्हें दिखा रहा है कि जो अल्लाह यूं जिंदा कर सकता है वो अल्लाह मरने के बाद भी लोगों को दोबारा जिंदा कर सकता है। फिर फरमाया कि ये सारे वाक़यात तुमने सुन लिए बनी इसराइल वालों। फरमाया इतना कुछ सुनने के बावजूद भी सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, तुम्हारे दिल फिर भी सख्त हो गए, बल्कि पत्थर हो गए, पत्थर से भी ज़्यादा सख्त, कि नबी की बात भी तुम पे असर नहीं करती, इमामुल अंबिया की ज़ुबान से कुरान सुनते हो फिर भी असर नहीं होता। फरमाया पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए, इसलिए कि बाज़ पत्थर ऐसे हैं उनके अंदर से चश्मे जारी होते हैं। पहाड़ों में जाए ना, पानी कहाँ से निकलता है? पत्थर से निकलता है। तो बाज़ पत्थरों से चश्मे जारी हो जाते हैं। व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल मा, और बाज़ पत्थर ऐसे हैं बिल्कुल गोल मटोल नज़र आएगा, आप उसको पकड़ोगे, जब थोड़ा मारोगे अंदर से पानी निकल आएगा।
ایسے پتھر بھی ہیں۔ فرمایا بعض پتھر ایسے ہیں جو خوف خدا کی وجہ سے اوپر سے لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ یہ جو سلائڈنگ ہوتی ہے یہ خوف خدا کی وجہ سے پتھر گرتے ہیں۔ تو فرمایا تین باتیں دیکھو، بعض پتھروں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، بعض پتھر کو توڑو پانی نکلتا ہے، بعض پتھر خوف خدا سے بھی جگہ سے ہل جاتے ہیں۔ تم تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہو کہ نبی کی زبان سے قرآن سنتے ہو پھر بھی تمہیں اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کیا کر رہے ہو۔ اب بعض صحابہ یہ امید رکھتے تھے اور تمنا رکھتے تھے کہ ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما دے، یہ مسلمان ہو جائے۔ تمنا تھی کہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں، کیونکہ نبی کی خواہش بھی یہ تھی ہر انسان جنت میں چلا جائے، صحابہ کی خواہش بھی یہ تھی ہر انسان جنت میں چلا جائے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتطمعون، کیا تم طمع کرتے ہو یا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے، تمہاری باتیں مان لیں گے؟ حالانکہ انہی کا ایک گروہ یہ ہے یہودیوں کا، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر اس کلام کو بدل دیتا ہے، یعنی اس کے حکم کو بدل دیتا ہے۔ جیسے ان 70 سرداروں نے سنا تھا اللہ کا کلام کہ میری کتاب ہے اس پہ عمل کرو، تو آگے بدل نہیں دیا، کہنے کہ اللہ کہہ رہا تھا جو ہو سکے کر لینا، جو نہ ہو سکے معاف ہے، کیسا کلام بدل دیا۔ اور بھی کئی جگہ انہوں نے کلام کو بدلا ہے۔ پھر فرمایا ان کا حال یہ ہے جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا۔ بعض یہودی منافقانہ کلمہ پڑھتے تھے نا، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے منافق تھے۔ صبح کو مسلمانوں کو ملتے، رات کو یہودیوں کے پاس جا کر بیٹھتے تھے۔ فرمایا جب مومنوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب یہودیوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپس میں لڑتے ہیں۔ وہ یہودی ان پر اعتراض کرتے ہیں، ان منافقین پر، کیونکہ بعض یہودی جو تھے، جو منافق تھے، اپنا آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اپنی کتاب کا کوئی نہ کوئی حوالہ دے دیتے تھے کہ ہاں دیکھو نبی علیہ السلام کی فلاں نشانی ہماری کتاب میں بھی لکھی ہے، قرآن کریم کی بشارت ہماری کتاب میں بھی لکھی ہے۔ اس طرح کچھ باتیں مسلمانوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ جب یہودیوں کو پتہ چلتا کہ اپنی کتاب کی باتیں مسلمانوں کو بتا رہے، تو جب یہ ان کے پاس ملنے جاتے تو یہ ان سے لڑتے، کہتے اتحدثونہم، کیا تم اپنی باتیں ان کو بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو باتیں اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں تم انہیں اس لیے بتاتے ہو، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ رب کے ہاں وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ تم کہو گے ہماری کتاب میں نہیں، اور وہ کہیں گے تم نے خود ہمیں بتایا ہماری کتاب میں، تو تم تو ان کو خود موقع دے رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ آپس میں لڑتے، خالص یہودی اور منافق۔ اس پہ اللہ نے فرمایا ان یہودیوں کو پتہ نہیں کہ اللہ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری اعلانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تم اگر مسلمانوں کو نہ بھی بتاؤ تو کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ تمہاری کتاب میں کیا کچھ لکھا ہے؟ اللہ کو سارا معلوم ہے۔ پھر یہودیوں میں سے فرمایا کہ بعض ان پڑھ ہیں، کتاب کا بالکل علم نہیں ان کے پاس، بس صرف امیدیں باندھ رکھی ہیں کہ ہم یہودی ہیں، ہم جنتی ہیں۔ آگے چھٹے پارے میں آئے گا، یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو جنتی لوگ ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم نے جہنم میں نہیں جانا، ہم تو جنتی لوگ۔ جیسے ہمارے ہاں بھی جو سید ہوتا ہے کہتا ہم تو سید بادشاہ ہیں، نمازیں معاف، زکوٰۃ معاف، ہر چیز معاف، ہم تو سید بادشاہ ہیں، ہم جو مرضی کرے جنت میں جائیں گے۔ یہ یہودی بھی کہا کرتے تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہ صرف ان کے خیالات ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، جنت میں اس نے جانا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس بات پر جنت میں نہیں جا سکتا کہ جی میں نبی کا بیٹا ہوں، یا نوح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی بیویاں یہ کہیں ہم تو نبی کی بیویاں ہیں، نہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جہنم میں جائیں گے۔ جو اللہ اس کے رسول کی بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر یہودیوں میں سے بعض ایسے تھے جو ان کے علماء تھے، انہوں نے کتابیں تورات کے ورقے کر رکھے تھے الگ الگ، اور ان ورقوں میں اپنے ہاتھ سے کچھ مسئلے لکھے ہوئے تھے، کچھ مسئلے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے، اور جب کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے آتا تو ورقہ اٹھا کے پڑھ کے سنا دیتے، کہتے اللہ نے یوں لکھا ہے، اللہ نے یوں کہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے تیسرے پارے کے آخر میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ قرآن وہ کتاب تورات پڑھتے ہوئے سٹائل یوں بناتے تھے کہ سمجھنے والا سمجھتا کہ کتاب میں سے پڑھ رہا ہے
حالانکہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہوتا تھا، کتاب میں نہیں ہوتا تھا، اپنے ہاتھ سے اس کتاب میں اضافہ کیا ہوتا تھا۔ اس پہ اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب میں رد و بدل کرتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں اور پھر یوں کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لکھا خود ہے، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ غلط مسئلے لکھ کر لوگوں کو بتانے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، صرف مفاد اٹھانے کے لیے، 4 پیسے لے لیں گے، تھوڑے سے پیسے لے لیں گے، اپنا کام بنا لیں گے، ہمیں لوگ چندے دیں گے تاکہ ہم ان کے مرضی کا مسئلہ بتائیں۔ پاکستان کی ایک وزیر اعظمہ تھی، وہ کہتی تھی کوئی ایسا مولوی بتاؤ جو میرے مطلب کا مسئلہ بتائے۔ کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اربوں روپیہ قومی خزانے کا لوٹا ہے، اس کی کوئی معافی ہو سکتی ہے؟ جس عالم سے مسئلہ پوچھا، ہمارے بڑے بڑے علماء سے پوچھا، سب نے کہا کہ وہ جتنا پیسہ لوٹا ہے وہ قومی خزانے میں جمع کراؤ اور پھر توبہ کرو، تب توبہ قبول ہوگی۔ زبانی کرامی توبہ نہیں ہوگی، پیسہ جو لوٹا ہے وہ خزانے میں جمع کراؤ۔ وہ کہتی یہ کام مشکل ہے، ویسے کوئی توبہ بتا دو۔ ایک مولوی نے کہہ دیا، اس نے کہا پیسے اپنے پاس رکھ، کلمہ دوبارہ پڑھ لے۔ کلمہ پڑھ دوبارہ، کون سا مشکل ہے؟ اس نے کہا جی دیکھو کلمہ پڑھنے سے پچھلا کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، تو کیا پچھلے پیسے معاف نہیں ہوں گے؟ وہ بڑی خوش ہوئی، انہوں نے کہا یہ مولوی ٹھیک ہے، باقی سارے خراب ہیں۔ جو میرے مطلب کا مسئلہ بتائے وہ مولوی اچھا لگتا ہے، جو مطلب کا مسئلہ نہ بتائے مولوی غلط لگتا ہے۔ یہ مفادات ہیں لوگوں کے، اس کی مرضی کا مسئلہ بتا کے اس سے نوکری لینی ہے، پلاٹ لینا ہے، یا اس سے پیسے لینے ہیں، یا ترقیاں لینی ہے، یہی کوئی مفادات ہے۔ یہی یہودی کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے جو کچھ انہوں نے غلط لکھا ہے، اس لکھنے کی وجہ سے بھی ان پہ ہلاکت، اور جو انہوں نے پیسہ لیا ہے اس پیسہ لینے کی وجہ سے بھی ان پہ ہلاکت۔ یا ایک لفظ پہ غور کریں آپ، بڑا دلچسپ لفظ ہے، ویلٌ۔ ویل عربی کا لفظ ہے، معنی ہے ہلاکت، بربادی، خسارہ، نقصان، تباہی، یہ معنی ہیں۔ اور ہم شادی بیاہ پہ جب پیسے لوٹاتے ہیں تو وہ بھنڈ جو آتے ہیں دوسرے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ویل کہتے ہیں نا، یہی لفظ ہے ویل۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ ویل 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 فلاں دی ویل، وہ پنجابی میں کہہ رہے ہیں، مطلب اس کا بھی یہی ہے کہ بربادی، تباہی، چودھری صاحب کی بربادی، تباہی، نقصان، خسارہ، حالانکہ وہ سچ کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، ہم اور پیسے دے رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں، وہ اور زیادہ کہہ رہا ہے، بربادی، چودھری صاحب کی بربادی۔ جو ہمارے جیسے خسروں کو پیسہ دے رہا برباد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی پیسہ اللہ کے گھر میں لگاتا، یہی پیسہ کسی یتیم کو دیتا، کسی بیوہ کو دیتا، وہاں نہیں دیتے۔ قرآن کہہ رہا ہے ویل کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس کا معنی بربادی ہے، اور یہی پنجابی میں لفظ بولا جاتا ہے ویل ویل۔ ہم سوچتے ہی نہیں، ان کو پیسہ دے رہے ہیں جو دین سے بالکل دور ہیں، کسی یتیم مسکین کو نہیں دیتے، کسی بیوہ کو نہیں دیتے، اللہ کے گھر میں نہیں لگاتے جہاں پیسہ لگانا چاہیے۔ دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو جنات کا آسمانوں پہ جانا روک دیا گیا، یہ قرآن میں مسئلہ ہے، آگے آئے گا۔ پہلے جنات آسمان کے بالکل قریب جاتے تھے، وہاں جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں، جیسے ہم بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں، ہاں بھی کیا پروگرام ہے کل کا، ہم کہتے ہیں یہ پروگرام یہ پروگرام یہ پروگرام، آپس میں باتیں کرتے ہیں، تو اس طرح فرشتے بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں بھی تیرے ذمے کیا ہے، وہ جی اگلے ہفتے جو نا بارش برسانی ہے، تیرے ذمے کیا ہے، وہ پینڈ کا نمبردار نہیں، اس کی روح قبض کرنی ہے، یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ تو جنات سن لیتے، آ کر جو نجومی ہوتے تھے ان کے کانوں میں کہتے فلاں نمبردار مرنے والا ہے، 7-8 دن میں اس کی موت ہونے والی، فلاں کا یہ ہونے والا، فلاں کا یہ، وہ 2-4 باتیں اس کی جنوں کی سنتا، 2 بات 4 اپنی بات سے ملاتا، پیشن گوئی کر دیتا، ایک آدھی سچ ہو جاتی، لوگ کہتے واجبہ، اس لیے نجومیوں پر اعتبار کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اب جنات کا آسمانوں پہ جانا روک دیا گیا، اب نہیں جا سکتے۔ شیطان بڑا پریشان کہ بھئی کیوں نہیں جا سکتے، دیکھو کیا ہوا۔ اب سارے شیطان کے چیلے بھاگے دوڑے، واپس جا کے کسی نے بتایا مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو نبی خاتم النبیین ہے، نبی آخر الزمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا۔ اچھا چلو اب یہ دیکھ کے آؤ کہ اس کی جو امت ہوگی اس کے دلوں میں مال کی محبت ہوگی۔ تو چیلوں نے آگے بتایا کہ جو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے ان کے دلوں میں مال کی محبت ہوگی۔ تو شیطان نے کہا پھر کوئی ڈر نہیں مجھے، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ کیسے؟ سب سے پہلی کوشش شیطان کی یہ ہے کہ مسلمان حلال نہ کمائے،
آپ دیکھ لو سودی کاروبار ہو رہا ہے، رشوت کا پیسہ ہے، بولی والی کمیٹی، بینر لگے ہوئے، کون لگا رہا ہے؟ کافر تو نہیں لگا رہا، مسلمان لگا رہا ہے۔ انعام بانڈز کون خرید رہا ہے؟ مسلمان خرید رہا ہے۔ یہ گروی مکان کون لے رہا ہے؟ مسلمان لے رہا ہے۔ یہ سارے ناجائز کام کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہا ہے۔ تو شیطان کی پہلی محنت یہ ہے کہ مسلمان حلال نہ کمائے، دوسری محنت شیطان کی یہ ہے حلال کما لیا، اب حلال کا پیسہ حرام جگہ خرچ کروائے، یہ اس کی دوسری محنت ہے۔ وہ دیکھ لو دوسری محنت ہو رہی ہے، پیسہ حلال کا کماتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں حلال کماتے ہیں، لیکن خرچ کرتے وقت نہیں دیکھتے ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں، اور جی ناک کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے، اب وہ حرام جگہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بینڈ باجوں پہ ہو رہا ہے، پتہ کس کس چیز پہ ہو رہا ہے، حرام جگہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ شیطان نے کہا اگر کوئی مسلمان حرام نہیں کماتا، میں حرام جگہ خرچ کرواتا ہوں، وہ بھی نہیں کرتا، بڑا پکا مسلمان ہے، نہ حرام کماتا ہے نہ حرام جگہ خرچ کرتا ہے، تو پھر میں تیسری محنت یہ کرتا ہوں کہ مسلمان کو کنجوس اور بخیل بنا دیتا ہوں کہ وہ حلال جگہ بھی خرچ نہ کرے۔ آج دیکھ لیں بہت سارے مسلمان ہیں، کماتے حلال ہیں، حرام جگہ بھی خرچ نہیں کرتے، لیکن حلال جگہ بھی نہیں کرتے، کنجوس بن کے بیٹھے رہتے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے وہ نمازی جو بڑی نفلیں پڑھتا ہے لیکن ہے کنجوس بخیل ہے، اس سے وہ نمازی جو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے، نفل نہیں پڑھتا لیکن ہاتھ کا کھلا ہے، دل کا سخی ہے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ جو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرے وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھا انہوں نے اس کی وجہ سے بھی بربادی، اور جو پیسہ کمایا اس کی وجہ سے بھی بربادی۔ فرمایا کہ اب یہودی کیا کہتے ہیں؟ لن تمسنا النار، ہم نے جہنم میں نہیں جانا، ہم پکے جنتی ہیں، اگر بالفرض جانا بھی پڑا ایام معدودہ، گنتی کے چند دن، بس پھر نکل کے جنت میں آ جائیں گے۔ وہ گنتی کے چند دن کتنے ہیں؟ بانے کا 7 دن، بانے کا 40 دن، بانے کا بہت بھی دیر ہوئی تو جتنے دن دنیا میں گزارے ہیں، یعنی اگر 20 سال عمر ہے یا 50 سال عمر ہے تو اتنے سال ہی جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد جنت میں آ جائیں گے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے آپ ان سے پوچھئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم اللہ سے وعدہ لے کے آئے ہو کہ تمہیں جنت میں جانا ہے ہمیشہ، جہنم میں نہیں جانا تم نے؟ کیا اللہ سے، جیسے ہمارا کہتا ہے تو اسٹام لکھوا کے لایا، ہمارے کہتے ہیں بعض وقت بندہ بڑی پکی بات کرتا ہے، کیا تو اسٹام لکھوا کے لایا؟ یعنی تو اللہ سے وعدہ لے کے آیا کہ تو نے جہنم میں نہیں جایا، تو نے جہنم میں نہیں جانا، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو جو جہالت پر مبنی ہیں۔ فرمایا کیوں نہیں؟ جو برائی کرے گا، گناہ کرے گا اور اس گناہ پر اصرار کرے گا، گناہ کر رہا ہے توبہ نہیں کر رہا، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے توبہ نہیں کر رہا، فرمایا یہ جہنمی لوگ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک آدمی کفر کر رہا ہے توبہ نہیں کر رہا، یا شرک کر رہا ہے توبہ نہیں کر رہا، یا بڑا پکا گناہ گار ہے توبہ نہیں کر رہا، اسے جہنم میں جانا ہے۔ مسلمان کی امید ہے کسی نہ کسی موقع پر جہنم سے نکل آئے گا، لیکن کافر کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی شہر سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتے ہوں، 26ویں پارے میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات میں اللہ یہ نہیں دیکھے گا کس برادری کا ہے، کس ملک کا ہے، کیا نا، فرمایا نہیں، ہمارے ہاں عزت اس کی ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا ایمان والے، نیک عمل کرنے والے یہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔